اس کو مختصر کرتے گئے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ گزشتہ میٹنگ کے اندر رانا صاحب ہمارے سی ایم کے پی کے نے آپ سے 46 افراد کے مسنگ ہونے کا تذکرہ کیا. یہ ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. مسنگ کا دکھ ہم سمجھتے ہیں, غم ہم سمجھتے ہیں. ہماری دعا ہے کہ کوئی ایک بھی مسنگ نہ رہے. لیکن کاش اگر آپ نے جو آج پریس کانفرنس کی اس میں یہ بتاتے کہ 200 میں سے 156 لوگ ہم نے خود ٹریس کیے ہیں اور لوکیٹ کیے ہیں. باقی جو 46 بچے ان کے اندر سے بھی کچھ لوگ لوکیٹ اور ٹریس ہو چکے ہیں. جتنے بھی افراد باقی بچیں گے دعا ہے کہ ایک بھی مسنگ نہ ہو. لیکن جو افراد بچیں گے وہ ہم کمیشن کو ان کے نام پرووائیڈ کرنے کے پابند ہیں, ہم کریں گے. تیسری بات آپ نے یہ کہی, اور کاش جو آپ نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو آج اپنے مطالبات پیش کیے ہیں, یہ جو ٹی او آر سیٹ کیے ہیں, یہ جو چیزیں ہیں, اس میں ہم کیا کریں. اس میں ہمیں پتا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, آپ نے بھاگنا ہے. آپ پہلے کہتے تھے تحریری صورت میں دیں, پھر آپ نے یہ کہا کہ جی اس میں جو 9 مئی کا ایشو ہے اس کے اندر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ وہ اپنے راستے کا تعین کر چکے ہیں, لوگوں کو سزا ہو چکی ہے. تو پھر کیا جھک مارنے کے لیے بیٹھے تھے ہمارے ساتھ پہلی 2 میٹنگز میں اور آج تیسری میٹنگ کے اندر؟ آپ کو ہم نے پہلی میٹنگ میں بھی وربلی کلیئر کیا تھا کہ یہ ہمارا 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے, 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن ہماری ڈیمانڈ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کمیشن نہیں بن سکتا یا اس پر بات نہیں ہو سکتی تو آج میٹنگ میں آپ کہہ دیتے. مجھے پریس کانفرنس کرنے کی نوبت آپ کے رویے کی وجہ سے آئی ہے. گزشتہ 2 میٹنگز بھی ہوئیں, آپ کا رویہ جو تھا اس میٹنگز کے بعد آپ نے چیزوں کو اون کیا. جب آپ ملاقات نہیں کروا سکے ایز پر یور کمٹمنٹ, جو ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی, آپ ہی کے لوگوں نے کہا کہ ہمیں ملاقات کروانی چاہیے تھی, تو آپ نہیں کروا سکے. آپ پہلی میٹنگ کے بعد بھی عمران خان سے ہماری ملاقات کنٹرولڈ ماحول میں کروائی, دوسری میٹنگ کے بعد بھی ملاقات کنٹرولڈ ماحول میں ہوئی, آج تیسری میٹنگ میں بھی اعلامیہ کے اندر آپ نے ہماری بات کے ساتھ اتفاق کیا اور آپ نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ ان کنٹرولڈ ایٹماسفیئر میں ملاقات کروائی جائے گی. تو کمٹمنٹ تو آپ نہیں پوری کر پا رہے, اختیار تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. ہم تو ڈے فرسٹ کہتے تھے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, آپ کہتے تھے نہیں جی اس حکومت کے پاس تمام اختیارات ہیں, یہ فیصلہ سازی یہ حکومت کرتی ہے, فیصلہ سازی کا اختیار حکومت کے پاس ہے. ہم نے آپ کو ایک چانس دیا, آپ کی فیصلہ سازی ہم نے دیکھی. 2 کمٹمنٹس کی, صرف ملاقات کی. I'm not talking about this judicial commission, شہداء, مسنگز اور زخمیوں کی بات نہیں کر رہا. آپ تو ایک ملاقات نہیں کروا سکے. کس منہ سے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارا نیریٹو آج بھی زندہ ہے, اس لیے کہ جو پارٹی شہداء کی وارث ہو اس کا نیریٹو کبھی دفن نہیں ہو سکتا. ہم نے کہا تھا کہ 26 تاریخ کو شہداء کا خون رنگ لائے گا, وہ خون رنگ لائے گا, وہ خون ناحق بول رہا ہے, وہ نیشنلی بھی بول رہا ہے, وہ انٹرنیشنلی بھی بول رہا ہے. آپ اب خوف زدہ کیوں ہیں؟ 9 مئی کے اوپر آپ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے کے آئے. آپ کو یہ تکلیف ہے کہ ہم نے یہ کیوں لکھ کے دے دیا کہ عمران خان صاحب کو کس ماحول میں اور کس طرح گرفتار کیا گیا, اس تکلیف کا ہمیں احساس ہے. کیونکہ یہی وہ تکلیف ہے جو 9 مئی کے محرکات کا سبب بنی ہے. تو اس کو ذرا ایڈریس کریں نا. اگر آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں تو ذرا بتائیں کہ کس نے پکڑا, کیوں پکڑا, کس کے کہنے پر پکڑا, بیان کریں. پھر سی سی ٹی وی فوٹیجز کہاں پہ گئیں, کون کون لوگ تھے جو پرووک کرتے رہے. باقی چیزیں چھوڑ دیں. یہ جو ملٹری کورٹ کا جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, اس کے اندر ایک آنریبل جج نے کہا کہ اگر مظاہرین کسی جگہ سے چلتے ہوئے کور کمانڈر ہاؤس یا جناح ہاؤس تک پہنچ گئے تو یہ فیلئر ہے سیکیورٹی کا. آج عدلیہ بھی آپ کی سیکیورٹی کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا, میں تو اس سے زیادہ بہت کچھ کہتا ہوں. آپ کی سپریم کورٹ کا ایک جج کہہ رہا ہے, وہ کامنٹ پاس کر رہا ہے. تو انتہائی معذرت کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑے گا
کہ آج آپ کا رویہ مذاکرات سے بھاگنے کا تھا. جو پریس کانفرنس آپ نے کی, جو الزامات آپ نے لگائے, اب میں نے آپ کے سامنے شہیدوں کے نام لے دیے ہیں, میں نے آپ کے سامنے زخمیوں کی لسٹ بیان کر دی ہے, میں نے آپ کے سامنے مسنگ پرسنز کا تذکرہ کر دیا ہے. اگر آپ میں مورل کرج ہے, اخلاقی جرت ہے, تو پھر ایڈمٹ کریں کہ آج دن میں آپ کو دوسری شکست ہوئی ہے. پہلی شکست آپ کو یہ ہوئی کہ آپ وہ بیانیہ نہیں بنا سکے کہ انہوں نے کاغذ پہ عمران خان صاحب کا نام لکھ کے نہیں دیا اور انہوں نے باقی لوگوں کا. ہمیں آپ کے دکھ کا اندازہ ہے, درد کا اندازہ ہے. ہم پاکستان کے اس لیڈر کی طرح نہیں ہیں عمران خان کہ نہ اس کی فیملی کو پتا تھا نہ اس کی پارٹی کو پتا تھا. وہ سزا یافتہ تھا اور راتوں رات ایک کاغذ کے اوپر سائن کر کے وہ پاکستان سے نکل گیا. اگلے دن پارٹی کو پتا چلا. ہم نے آپ نے آخری بات کی کہ جی یہ اسیران کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی ہے, صوبائی گورنمنٹس کی بات کی ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ کو گزشتہ دونوں میٹنگز میں بھی بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو آج بھی بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور وہ کرنا کیا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ کا ایگزیکٹو آرڈر نہیں چاہیے. عمران خان آپ کا ایگزیکٹو آرڈر نہیں لے گا. آپ اتاولے ہیں, آپ مرے جا رہے ہیں. کسی طریقے سے عمران خان کے اوپر کوئی احسان کر کے اسے جیل سے نکال دیں, وہ نہیں آئے گا ایسے. آج بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے میٹنگ میں یہ بات کہی کہ عمران خان از کمفرٹیبل, وہ جیل کے اندر اطمینان اور سکون کے ساتھ ہے, وہ اپنے کیسز کو فیس کر کے باہر آئے گا. ہم نے آپ سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ایک ہی جرم کی, ایک ہی وقوع کی 10-10 FIR, ایک ہی شخص ایک ہی دن ایک ہی ٹائم کے اوپر 16 جگہ پر اس کی شمولیت ظاہر کی گئی ہے. 700 کلومیٹر کا ڈفرنس ہے آپس میں. ہم نے یہ کہا کہ جس وقت آپ کا ٹرائل ملزم کا مکمل ہو جاتا ہے تو ضمانت آئینی اور قانونی طور پہ اس کا استحقاق ہوتی ہے. آپ کی پروسیکیوشن روڑا اٹکاتی ہے اس ضمانت میں. وہ کیا کرتی ہے کہ وہ جا کے جج کے آگے یا اس بیل اپلیکیشن کو اپوز کرتی ہے, یا جو پنجاب میں آپ نے ہزاروں FIRs کاٹی ہیں جس کے اندر ہر FIR میں آپ نے 200, 250, 300, 400 کے قریب نامعلوم لوگ رکھے ہوئے ہیں. آپ کسی ایک مزید FIR میں سے نامعلوم کی جگہ پر اس بندے کا نام ڈالتے ہیں اور دوسرے کیس میں اس کی گرفتاری ڈال دیتے ہیں.